فاضل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تصویر یسریٰ کے ہاتھ سے لے کے واپس اسی کتاب میں رکھ دی اور کتاب کو دوبارہ شیلف پہ۔ یسریٰ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ چلو آؤ، شام کی چائے پیتے ہیں۔ آج تو انو نے پکوڑے بھی بنائے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے انو کم ہی کچھ بناتی ہے، لیکن جب بناتی ہے تو کمال۔ کون ہے یہ لڑکی فاضل؟ یسریٰ اس کی بے تکی باتوں کو یکسر نظر انداز کر کے بولی تھی۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں کچھ اور ہی تھا، اور جو تھا وہ یسریٰ کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ فاضل سمجھ گیا تھا کہ اسے بہلانا مشکل ہے۔ یسریٰ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی تیسرے کو ڈسکس نہ کریں؟ ہاں، تمہاری ایک پریشانی میں دور کر دیتا ہوں۔ مسز فاضل صرف تم بنو گی، میری پہلے سے کوئی بھی بیوی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے فاضل نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے کمرے سے باہر لے آیا۔ باہر انو نے چائے کے ساتھ بہت سے لوازمات بھی رکھے تھے۔ فاضل نے پہلے یسریٰ کو بیٹھنے کے لیے کرسی کی طرف اشارہ کیا، پھر خود بیٹھ گیا۔ واہ جی، میری بہن نے آج پکوڑوں کے ساتھ شامی کباب بھی بنائے ہیں۔ فاضل سب سے پہلے پکوڑے اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا، لیکن پہلا ہی پکوڑا منہ میں ڈالتے سی سی کر اٹھا۔ انو کی بچی، یہ کیا بنایا تم نے؟ اتنی مرچیں؟ وہ جگ سے پانی گلاس میں انڈیل رہا تھا۔ بھائی بس مرچیں ہی کچھ زیادہ ہو گئی ہیں، باقی تو سب ٹھیک ہے۔ انو کی بات سن کے اس نے پانی کا گلاس منہ سے نیچے کیا۔ تو باقی بچتا کیا ہے جس کی تعریف کی جائے؟ میں نے ایویں خام خواہ میں یسریٰ سے تمہارے پکوڑوں کی تعریف کی۔ اب وہ شامی کباب کھا رہا تھا جو بالکل پرفیکٹ بنے تھے۔ یسریٰ چپ تھی، بس خاموشی سے چائے میں کچھ ڈال رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، تم کچھ لے نہیں رہی؟ فاضل کی والدہ نے یسریٰ کو چپ دیکھ کے کہا، جو صرف چائے کا کپ ہی اپنے سامنے رکھے بیٹھی تھی۔ بس اس وقت چائے کی ہی طلب ہے۔ بھابھی بھائی جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ پکوڑے ٹرائی کریں، اچھے بنے ہیں۔ انو کو لگا یسریٰ فاضل کی بات کی وجہ سے نہیں کھا رہی۔ یسریٰ نے ایک ہی پکوڑا کھایا تھا، اور وہ بھی انو کا دل رکھنے کے لیے، ورنہ فاضل کی وجہ سے وہ بری طرح سے اپسٹ تھی۔ ایسی بھی کیا بات تھی جو وہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا؟ اگر کوئی افیئر تھا تو تب بھی چھپانے کا کیا مقصد تھا؟ وہ چائے پیتے ہی واپس چلی گئی۔ اپنے گھر پہنچ کے بھی وہ کچھ ڈسٹرب تھی جب مہرو کی اسے کال آ گئی۔ مہرو سے ذکی کی بات پکی ہو جانے کی خبر پہ یسریٰ پہلے تو بے یقین سی ہوئی، اس کے بعد خوش ہوئی۔ دوسری جانب مہرو ذکی کے بارے میں سوچنے لگی۔ اگر وہ فواد کی طرح اس کی محبت نہیں تھا تو حازم کی طرح قابل نفرت بھی نہیں تھا۔ فواد کا حصول تو ناممکن سی بات تھی، اور پھر یہ بھی سچ تھا کہ وہ یوں اکیلے زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ ذکی ٹھیک ہی تھا، وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتی نہیں تھی، لیکن سوائے اس کے کہ وہ ایک پریکٹیکل قسم کا شخص تھا، کوئی دھواں دھار محبت کا اظہار نہیں کیا تھا اس نے، نہ ہی کوئی افسانوی سی باتیں کی تھیں۔ ایک سچائی تھی جس سے مہرو کو روشناس کروایا تھا۔ سوچوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلے فواد کی باتیں اور گزرے لمحات یاد آنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل میں وہ سب کہیں موجود تھا۔ پھر شادی کا خیال آتے ہی حازم کے خیال نے ایک خوف کی لہر اس کے وجود میں دوڑا دی۔ حازم کی دی ہوئی ہر اذیت یاد آتے ہی ذکی پہ بھی شک سا ہونے لگا۔ شاید ذکی شادی کے بعد مجھے حازم کے حوالے سے طعنے دے۔ ابھی تو میں اسے ایک لکھاری کے طور پہ اچھی لگ رہی ہوں، لیکن بیوی بنتے ہی نہ جانے اس کا رویہ مجھ سے کیسا ہو جائے۔ میں نے کیوں انکار نہیں کر دیا؟ میں گئی تو انکار کرنے ہی تھی، پھر کیوں اس کے نام کی انگوٹھی پہن کے لوٹ آئی؟ مہرالنساء کو پھر سے اپنے کیے پہ افسوس ہوا تھا، لیکن اب وہ بار بار انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے روز یسریٰ، فاضل اور مہرالنساء ذکی کے آفس میں بیٹھے تھے۔ بری طرح سے ڈرامہ فلاپ ہوا ہے ذکی، فاضل نے برے سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے معلوم تھا، لوگوں کو حقیقت اتنی پسند نہیں آتی، لیکن مجھے امید ہے کہ اگلا ڈرامہ اس سے کچھ کم فلاپ ہوگا۔ ذکی کی بات پہ فاضل نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے یار؟ ایک ساتھ اگر ہم فلاپ ڈرامے ہی دیتے رہے تو بہت جلد ہاتھوں میں کشکول لیے نظر آئیں گے۔ تم جانتے ہو میں نے اور یسریٰ نے کتنی مشکل سے اور قربانیوں سے 1 سال میں 2 ہٹ فلمیں دے کر اپنا ایک مقام بنایا ہے۔ اگر ایک ڈرامہ ہمارا اور فلاپ ہو گیا تو 100 سے 0 پہ آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ جو بات فاضل کی زبان پہ تھی وہی بات یسریٰ کے دماغ میں بھی تھی۔ یسریٰ نے تو اپنی عزت کھوئی تھی۔ بے شک وجہ پیسہ تھا، لیکن شہرت جو اسے ملی تھی وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔
مہر النساء اپنے اندر گلٹ فیل کر رہی تھی، جیسے سارا قصور اسی کا ہو، ڈرامہ تو اسی نے ہی لکھا تھا۔ ذکی، میں نے کہا بھی تھا عزت ڈرامے کا اینڈ اچھا کر دو، وہی کرو جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن فاضل نے ایک چور سی نظر مہر النساء پر ڈالی، کیونکہ وہی راضی نہیں تھی۔ فاضل، یسریٰ، میں نے آپ کو سب کو اسی لیے یہاں بلایا ہے کہ آپ لوگوں سے بات کر سکوں۔ جو راہ میں نے اختیار کی ہے اس میں شہرت ملنا بہت مشکل ہے، کیونکہ عوام سوئی ہوئی ہے، حسین خوابوں میں کھوئی ہوئی ہے۔ اسے جھوٹے خواب سے جگانا اتنا آسان تو نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن ہاں، مجھے یقین ہے جس دن یہ عوام جاگ جائے گی، انقلاب لے آئے گی، اس وقت ہوگا میرا مقصد پورا، جب سب کے ہاتھوں میں انقلاب کے جھنڈے ہوں گے۔ پھر ہم صاف ستھرے سوشل میڈیا کا آغاز کریں گے، جہاں عورت کو سر سے دوپٹہ نہیں اتارنا پڑے گا، نہ بیہودہ لباس پہننا پڑے گا۔ لوگ اپنے ٹیلنٹ کو دکھائیں گے، جسم کو نہیں۔ لیکن یہ راہ کانٹوں سے بھری ہے۔ دیکھو، میں تم لوگوں کو جھوٹا آسرا ہرگز نہیں دوں گا۔ ہو سکتا ہے میں پیسے دوسرے ڈائریکٹرز کی نسبت کم دوں، ہو سکتا ہے میرے ڈرامے میں کام کرنے سے آپ لوگوں کی شہرت ختم ہو جائے، مگر تم لوگوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ میرا ساتھ نہ دینا چاہو تو بے شک مت دو، شہرت، دولت تم لوگوں کو مل جائے گی، لیکن میرے ساتھ شاید فاقے کاٹنے پڑے۔ ذکی کی صاف گوئی پہ مہر النساء کے دل میں ذکی کی عزت اور بڑھ گئی تھی۔ وہ شخص واقعی اس معاشرے کا رہنے والا نہیں تھا، اس کی سوچ سطحی نہیں تھی، وہ ایک اکیلا سوشل میڈیا کو بدلنے کا عزم رکھتا تھا۔ رفتہ رفتہ منقلب ہوتی گئی رسم چمن، دھیرے دھیرے نغمہ دل بھی فغاں بنتا گیا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ جس طرف بھی چلے ہم آبلہ پایان شوق، خار سے گل اور گل سے گلستاں بنتا گیا۔ تم لوگوں کو لگتا ہے میں ناکام ہوا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ذکی نے چند خطوط ان کے سامنے رکھے۔ یہ میری کامیابی کی دلیل ہیں، انہیں پڑھو۔ 6-7 خط تھے۔ یسریٰ، فاضل اور مہر النساء نے وہ خط پکڑ لیے۔ وہ مختلف شہروں سے آئے تھے، لڑکیوں کے تھے۔ آپ کے ڈرامہ عزت نے ہماری عزت بچا لی۔ ہم ناولز کی دیوانی لڑکیاں روڈ ہیروز کو خوابوں کا شہزادہ بنا لیتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ محلوں میں لے جائے گا۔ لیکن آپ کے ڈرامہ عزت نے ہمیں یہ دکھایا کہ سنڈریلا کی کہانی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ہم عزت کا حشر دیکھ کے ڈر گئی ہیں اور ایسی محبت سے توبہ کر لی جو عزت کے بدلے ملتی ہے۔ تھینکس ذکی بھائی، رائٹر جی کو ہمارا سلام کہیے گا۔ اگر میرے اگلے ڈرامے سے 6 کی جگہ 12 لڑکیاں بھی گاؤں میں ہونے والی فرسودہ رسموں میں سے ایک غلط رسم توڑنے والی ہو گئیں تو سمجھو کہ میں کامیاب ہوں، انقلاب شروع ہو چکا، بس کارواں بننے کی دیر ہے۔ ذکی کی باتوں نے تینوں کے ہوش اڑائے تھے۔ سب سے پہلے یسریٰ نے حامی بھری تھی، اس کے بعد فاضل نے۔ مہر النساء تو پہلے ہی ذکی کی ہو چکی تھی، وہاں تو اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پہلی بار حازم کی نظر ٹی وی سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ ڈرامہ اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ ٹی وی کو سرچ کرتے ہوئے پاکستانی چینل پہ چلنے والے عزت ڈرامہ نے حازم کے اندر کے تار چھیڑ دیے تھے۔ عزت نامی ہیروئن کے ڈائلاگز، اس کے آنسو، اس کی سسکیاں حازم کو اس کی جگہ سے ہلنے نہیں دے رہی تھیں۔ ایک لڑکی کو محبت کے نام پہ گھر سے بھگانے پہ مجبور کرنے والا شخص اسے بیوی کے بجائے کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا۔ بظاہر ڈرامے میں کچھ بھی بولڈ نہیں تھا، ہیرو نے اس لڑکی کا ہاتھ تک نہیں چھوا تھا۔ وہ لڑکی بھی سر پہ دوپٹہ اوڑھے ایکٹنگ کر رہی تھی، لیکن اس کے الفاظ دل کو چیر دینے والے تھے۔ کچھ پل حازم کو لگا کہ عزت کی جگہ مہر النساء کھڑی ہے۔ اصل ہوش حازم کے اس وقت اڑے جب ڈرامہ ختم ہونے کے بعد رائٹر کا نام اس نے پڑھا، مہر النساء نیاز۔ حازم کی نظریں ہٹنا بھول گئیں۔ لڑکی کے مکالمات سے اسے لگا تھا کہ وہ ماضی میں جا پہنچا ہے، جہاں عزت کے بجائے مہرو اس کے سامنے رو رو کے اپنی زندگی کی خلاصی اس سے مانگتی تھی، لیکن وہ بے حسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ پہلے تو حازم نے بدحواسی سے ٹی وی آف کر دیا، اس کے بعد سگریٹ سائڈ ٹیبل سے نکال کے ہونٹوں میں دبائی،
لائٹر جلاتے ہوئے حازم کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ سگریٹ جلتے ہی اندر کی سلگتی آگ کچھ اور بھڑکنے لگی۔ مہر النساء۔ سگریٹ اب حازم کی دونوں انگلیوں کے بیچ میں تھا، منہ سے دھوئیں کے مرغولے سے اڑنے لگے۔ میری مہر النساء، یہ آواز دل کی بے بسی نے اٹھائی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے۔ وہ ہار چکا تھا، خود سے لڑتے لڑتے بے بس ہو چکا تھا۔ جلتا سگریٹ حازم نے زمین پہ پھینک دیا۔ یہ دل بھی کمبخت وہیں جا کے لگتا ہے جہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک ناممکن سی بات ہے، کیونکہ میں نے تم سے نفرت کی تھی مہر النساء، اتنی نفرت کہ شاید میں نے اپنی زندگی میں کسی سے اتنی نفرت نہیں کی، کیونکہ تم نے مجھ سے میری بہت قیمتی چیز چھین لی تھی۔ شرمینہ میری جان تھی، اور میری جان ہی تو نکال لی تھی تم نے۔ وہ رو رہا تھا، آواز میں واضح آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ بتدریج اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اندر کی دبی سسکیوں میں حازم کی سسکیاں بھی شامل ہو چکی تھیں۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گیا۔ میں تم سے صرف نفرت کرتا ہوں مہر النساء، نفرت ہی کر سکتا ہوں۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں مہر النساء، میں تم سے نفرت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر کوئی چیخ کر اس بات کی تردید کر رہا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے اندر کی آواز کو اپنی نفی سے دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مہر النساء سے محبت اگر با اختیار ہوتی تو وہ کبھی نہ کرتا، لیکن یہ بے اختیار سا عمل تھا، اس کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن ماننے کو تیار بھی نہیں تھا۔ مہر النساء کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی رو رہا تھا، پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ اپنا آپ اسے ہر وقت مجرم سا لگنے لگا تھا۔ دل پہ اتنا بوجھ پڑ چکا تھا کہ اس کے آنسو اس کے اختیار میں نہیں رہے تھے۔ مہرو اب ذکی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ وہ اچھا انسان تھا، لیکن جیسے ہی وہ یہ سوچتی کہ ذکی سے کبھی شادی بھی ہونی ہے تو شادی کے نام سے دل دھک سے رہ جاتا۔ ایک ذہنی اذیت تھی جس میں وہ مبتلا ہونے لگتی تھی، پھر جلدی سے اپنا قلم اٹھا کے لکھنے لگتی تاکہ سوچ کی اذیت سے بچ سکے۔ دوسری کہانی کو مہرو نے بہت دل سے لکھا تھا، بہت محنت کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ذکی کا ڈرامہ اس بار فلاپ نہ ہو، اس لیے اس نے اس میں بہت سسپینس ڈالا تھا، ایموشن بھی لکھے تھے، جذبات کے اظہار پہ بھی۔ کبھی وہ خود بھی آنسو بہانے پہ مجبور ہو جاتی تھی۔ وہ کہانی جب ذکی، یسریٰ اور فاضل نے پڑھی تو دونوں کو چپ سی لگ گئی۔ یسریٰ کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ مجھے لگتا ہے یہ کہانی لوگوں کے دلوں پہ ضرور اثر کرے گی، ذکی نے سامنے بیٹھے تینوں نفوس کی جانب دیکھ کر کہا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، اور اس میں ہیرو ایک پولیس آفیسر ہے جو ایماندار ہے، اور پھر یہ کہانی فل آف سسپینس اور ایموشن ہے، اس لیے بہت چانسز ہیں کہ یہ ڈرامہ بہرحال فلاپ نہیں ہوگا، اور ایک پولیس والے کا کریکٹر میرے لیے بھی نیا ہوگا، مزہ آئے گا۔ اور آئی تھنک یسریٰ ایزیلی یہ سب کر لے گی، کیونکہ ایموشنل میں یسریٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ فاضل کو یہ کہانی عزت سے زیادہ اچھی لگی تھی۔ ذکی نے فاضل کی تائید میں سر ہلایا، لیکن یسریٰ چپ تھی، فاضل سے کچھ ناراض سی بھی تھی۔ وجہ وہ لڑکی کی تصویر تھی جو ابھی تک یسریٰ کے لیے ایک مسٹری بنی ہوئی تھی۔ آخر فاضل بتا کیوں نہیں دیتا کہ وہ لڑکی کون تھی؟ یسریٰ اسی بات کو لے کر پریشان تھی، اس لیے فاضل کی تعریف بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی شوٹنگ ذکی نے جلد ہی شروع کروا دی تھی۔ سندھ کے قصبے اور گاؤں کراچی سے زیادہ دور نہیں تھے، اس لیے شوٹنگ کے لیے اس نے قریبی ایک گاؤں کا انتخاب کیا تھا۔ یسریٰ کا کردار ایک گاؤں کی لڑکی کا تھا، فاضل کا ایک پولیس آفیسر کا۔ دونوں کے ڈائلاگز اس قدر دل کو چھو جانے والے تھے، اس پہ یسریٰ کے ایکسپریشنز نے اس کی ہیروئن سکھا کے کردار میں جان سی ڈال دی تھی۔ لیکن ایک سین بہت جذباتی سا تھا۔ اس میں سکھا کو جھوٹے کیس میں گاؤں کا رئیس جیل بھیج دیتا ہے، اور سکھا کو پولیس اسٹیشن میں زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو اسی کو جھوٹا کہا جاتا ہے، اور وہاں وہ اس انسپیکٹر کے سامنے خود پہ ہونے والے ظلم بتا رہی ہے، روتے ہوئے اذیت سے۔ لیکن یسریٰ وہ اتنا پرفیکٹ نہیں کر پا رہی تھی جیسے کہ ذکی چاہتا تھا۔ کئی بار وہ سین کر چکی تھی، لیکن ذکی مسلسل کٹ کروا رہا تھا۔ مہر النساء بہت دیر سے اس سین کو دیکھ رہی تھی۔ اس سین میں سکھا کو لکھتے ہوئے جس کرب سے وہ گزری تھی، یسریٰ ویسا پرفارم نہیں کر رہی تھی۔ مہرو مطمئن نہیں تھی،
وہ چاہتی تھی کہ ذکی کا یہ ڈرامہ عزت کی طرح فلاپ نہ ہو، اس لیے وہ خود جا کے سیٹ پہ کھڑی ہو گئی۔ فاضل ابھی تک وہیں پولیس کی وردی پہنے کھڑا تھا، اپنے برابر کھڑے میک اپ آرٹسٹ سے بات کر رہا تھا، جب مہرو اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ مہرو کو اپنے سامنے پا کر وہ مہرو کو نافہمی سے دیکھنے لگا۔ اس نے چند ثانیے آنکھیں بند کیں، لیکن جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو آنکھوں میں ایک عجیب سی اذیت اور کرب سا دکھ رہا تھا۔ اب مہر النساء نے مکالمات بولنے شروع کیے۔ آپ جانتے بھی ہیں انسپکٹر صاحب اذیت کیا ہوتی ہے؟ اذیت کہتے کسے ہیں؟ آپ کو ہمارے معاشرے کا محافظ کہا جاتا ہے۔ پولیس موبائل اگر کبھی ہمارے گاؤں سے گزر بھی جاتی ہے تو ہم لوگ کہتے تھے کہ آ گئے ہمارے ملک کے شیر جوان، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ رات کے اندھیرے میں اس جیل میں جہاں ہر وقت پولیس والوں کا سخت پہرا ہوتا ہے، وہ پولیس جسے دیکھ کر ہمارے گاؤں کی مائیں دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے نہیں تھکتی، وہیں محکمے کے اعلیٰ کاروں کے لیے، ان کی نفسی خواہشات کے لیے رات کو میرے جیل کو کھولا جاتا ہے، میری آنکھوں پہ سیاہ پٹی باندھی جاتی ہے، مجھے بالوں سے پکڑ کے باہر نکالا جاتا ہے اور ایک اندھیری جیل میں پھینکا جاتا ہے۔ میرے بندے ہاتھوں کی گرفت کو اور سختی سے مضبوط کیا جاتا ہے تاکہ وہ کھل نہ سکے، میرے منہ پہ رومال باندھا جاتا ہے تاکہ میری چیخو پکار کوئی سن نہ سکے، مجھ جیسی کمزور عورت کو باندھ کر بے بس کر کے حوث کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ انسپکٹر، یہاں کون سا چور ہے جو اتنی پولیس کی بھاری نفری اور چوکیداری میں بھی میرے پاس آ سکتا ہے؟ وہ کوئی چور یا کوئی لٹیرا نہیں تھا، وہ ایک پولیس آفیسر تھا۔ وہ ایک محافظ ہو کے کیسے عزت کا لٹیرا ہو سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ کیوں نہیں کام پہ ایک مظلوم لڑکی کے اوپر سے عزت کی چادر کو نوچتے ہوئے، اسے بے دردی سے زمین پہ پھینکتے ہوئے، اس کی بے بسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ اس وقت مہرو کی آواز اذیت اور دکھ کی وجہ سے کپ کپا رہی تھی۔ یہاں تک سارے مکالمات وہ وہی بول رہی تھی جو اس نے خود لکھے تھے، اور ذکی، یسریٰ، کیمرہ مین، فاضل، سب اسی کو ہر چیز سے بے خبر ہو کے دیکھ رہے تھے۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد مہر النساء کے مکالمات بدل چکے تھے۔ مہرو کو حازم کے ساتھ گزاری شادی کی رات یاد آنے لگی، جو ایک ناقابل فہم اذیت تھی۔ اسے فاضل کے چہرے میں حازم نظر آنے لگا۔ وہ کہنے لگی، ایک مرد میں اور ایک جانور میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ جب اس کی آنکھوں میں جنون ہو، نفرت ہو، بدلے کی آگ میں ایک لڑکی کو برباد کر دینے کی خواہش اسے بھوکا کتا یا بھیڑیا بنا دیتی ہے۔ مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میں نے کیا سہا ہے۔ میں نے تم جیسے ایک مرد میں اور جنگل کے پاگل بھیڑیے میں کوئی فرق نہیں دیکھا۔ مجھے اب مرد سے خوف آتا ہے، مجھے ہر مرد کی قربت کے خیال سے ڈر لگتا ہے۔ حازم، تم انسان نہیں ہو، تم جانور ہو، درندے ہو۔ تم نے جس طرح سے مجھے برباد کیا ہے، میں کبھی کسی کے ساتھ آباد نہیں ہو سکتی۔ مجھے نفرت ہے تم سے، مجھے گھن آتی ہے تمہارے قریب آنے سے۔ تم نے مجھے اس جرم کی سزا دی جو میں جانتی تک نہیں تھی۔ اس سے اچھا ہوتا تم مجھے جان سے مار دیتے، قتل کر دیتے مجھے، میرے لیے وہ اذیت شاید کم ہوتی۔ لیکن تم نے مجھ سے میری زندگی چھین لی، مجھ سے جینے کا، ہنسنے کا حق چھین لیا، مجھے جیتے جاگتے وجود سے ایک بے جان زندہ لاش بنا دیا۔ مہر النساء اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ سامنے فاضل کی شکل میں اسے حازم نظر آنے لگا تھا۔ ذکی، یسریٰ، فاضل، باقی سب لوگ جو وہاں موجود تھے وہ مہرو کو ہونک بنے دیکھ رہے تھے۔ فاضل سب سے زیادہ پریشان تھا کیونکہ اس وقت اسی کا گریبان مہر النساء کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے جھنجھوڑ کے روتے ہوئے، بلکتے ہوئے بول رہی تھی، مہر النساء، ہوش میں تو ہیں آپ؟ فاضل نے اسے پکار کے ہوش دلانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی اور ہی ٹرانس میں تھی۔ ذکی مہر النساء کے پاس آ گیا، اس کے ہاتھ سے فاضل کا گریبان چھڑوایا۔ مہر، ہوش میں آؤ، کیا کر رہی ہو؟ ایک دم ہی مہر النساء اپنے ٹرانس سے نکلی۔ سامنے کا بدلا ہوا منظر دیکھ کے بدحواس سی ہوئی۔ ذکی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت دن بعد اس پر یہ دورہ پڑا تھا۔ اپنے اوپر سب کی نظریں مرکوز دیکھ کے وہ گڑبڑا سی گئی۔ آنکھوں سے بتدریج آنسو بہہ رہے تھے۔
فوراً وہاں سے باہر نکل گئی۔ اپنے کیے پہ حد درجے افسوس ہو رہا تھا۔ اس شوٹ کو بعد میں کریں گے، یہ کہہ کے ذکی بھی باہر مہر النساء کے پاس چلا گیا جو باہر کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ مہر، آر یو آل رائٹ؟ مہر النساء نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر چھوڑ دیں۔ مہر النساء کے بہتے آنسوؤں پہ اس کا اختیار ختم تھا۔ ذکی اسے اپنی گاڑی کے پاس لے کے گیا۔ گاڑی اب شہر کی جانب رواں دواں تھی۔ مہر النساء بار بار اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی ذکی، بات روتے ہوئے مہر النساء نے شروع کی۔ ذکی نے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ میرے لیے بہت مشکل ہے کسی بھی مرد کو اپنی زندگی میں شامل کرنا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کو کچھ دے سکتی ہوں۔ یہ لفظ اس نے روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ ادا کیے تھے۔ مہر، تم اس وقت اپسٹ ہو، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس موضوع پہ ابھی بات کرنی چاہیے۔ ذکی نے موضوع بدلنا چاہا۔ نہیں ذکی، میں جانتی ہوں میں شادی کبھی نہیں کر سکتی، نہ ابھی نہ سالوں بعد۔ کچھ زخم ایسے بھی ہوتے ہیں جو لگتے تو انسان کے وجود میں ہیں لیکن گھائل روح کو کر دیتے ہیں، اور روح پہ لگے زخم ہمیشہ رستے رہتے ہیں، کبھی نہیں بھرتے۔ میں شاید کبھی ایک ہیپی میرڈ لائف نہیں گزار سکتی، کبھی بھی نہیں۔ مہر النساء کا انداز حتمی تھا، ابھی بھی رو رہی تھی۔ ذکی نے ٹیشو سامنے باکس میں سے نکال کے اس کی طرف بڑھائے۔ مہر النساء نے وہ ٹیشو ہاتھ میں لے کے آنسو صاف کیے۔ ذکی نے مزید مہر النساء سے کوئی بات نہیں کی تھی، بس اسے گھر اتارنے سے پہلے یہ ضرور کہا تھا کہ اب وہ آرام کرے، شوٹنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اسے کچھ بھی ڈسکس کرنا ہوا تو وہ فون پہ رابطہ کر لے گا۔ 1 مہینے بعد ذکی کی طرف سے مہر النساء کے لیے نکاح کا جوڑا اور کچھ زیورات آئے تھے جو مہر النساء کی والدہ بہت خوش ہو کے مہر النساء کو دکھا رہی تھی۔ مہر النساء اپنی والدہ کی خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ کے چپ سی ہو گئی۔ اسے لگا تھا کہ شاید ذکی اس کی باتیں سن کے خود ہی سے انکار کر دے گا، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مہر النساء نے بھی کچھ نہیں کہا، خود کو وقت اور حالات پہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جانتی تھی کہ ابھی تو بس نکاح ہی ہونا ہے، رخصتی میں بھی 2 سال ہے، یا تو وہ خود کو شادی کے لیے راضی کر لے گی یا پھر ذکی سے صرف نام تک کا رشتہ رکھے گی۔ اس لیے نکاح کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن خود کو زیادہ سجایا نہیں تھا، میک اپ بھی بس زیب سے ہی کروایا تھا، پارلر نہیں گئی تھی۔ نکاح میں دونوں جانب کے لوگ ملا کے 50 سے 60 افراد تھے۔ مہر النساء کو نکاح کے بعد ذکی کے ساتھ بٹھایا گیا۔ پہلی بار ذکی کی نظروں سے وہ نروس ہوئی تھی، پہلی بار وہ اسے بڑے حق سے دیکھ رہا تھا۔ ہوش مہر النساء کے اس وقت اڑے جب ذکی نے رخصتی کے لیے کہا، انکل میں مہرو کو آج ہی رخصت کروانا چاہتا ہوں۔ مہر النساء نے حیرت سے ذکی کی طرف دیکھا تھا جو صرف اس کے والد کے جواب کا منتظر تھا۔ مہر النساء کے وجود سے جان نکلنی شروع ہو گئی جب نیاز صاحب نے بھی خوش دلی کا مظاہرہ کیا۔ اب مہر النساء تمہاری امانت ہے، رخصتی اب لے لو، بعد میں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ مہر النساء کا جی چاہا وہ صاف انکار کر دے، وہ رخصتی سے انکار کر دے۔ ذکی نے مہر النساء کا ہاتھ تھاما، تب اس کا دل یکبارگی سے دھڑکا۔ لگتا تھا کہ اب کوئی اس کا حقدار ہے، وہ کسی انجانی ڈور سے بندھ گئی ہے۔ رخصتی سے پہلے اپنی والدہ اور زیب کے گلے لگ کے وہ خوب روئی۔ گاڑی میں بھی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ یسریٰ اور فاضل اور ذکی کے والدین پہلے ہی ذکی کے فلیٹ پہ پہنچ چکے تھے۔ حدیقہ بیگم نے بہت اچھا بہو کا استقبال کیا، مہرو کو سینے سے لگا کے دعائیں دیں، فرت محبت سے ذکی کا ماتھا چوما، لاؤنج سے پھولوں کو کمرے تک بچھایا گیا۔ یسریٰ کی ہمراہی میں مہر النساء ذکی کے کمرے میں گئی۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، لیکن مہر النساء پہ صرف خوف طاری تھا۔ یسریٰ نے ستائشی نظروں سے کمرے کو دیکھا۔ واو، سر نے تو پہلے سے ہی ساری تیاری کر رکھی تھی، اور مجھے اور فاضل سے کہہ رہے تھے کہ میرا ارادہ تو بس نکاح کا تھا۔ مہرو کو دیکھ کے نیت بدل گئی۔ یسریٰ کی بات نے مہر النساء کی دھڑکنوں میں ایک ساز سا بجایا تھا، لیکن دل میں کسی خوبصورت سے جذبے نے امنگ نہیں جگائی تھی، بس خوف تھا، ڈر تھا جو قطرہ قطرہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ یسریٰ کچھ دیر تو مہرو سے باتیں کرتی رہی، لیکن مہر النساء بس غائب دماغی سے سن رہی تھی، بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ دروازے کی دستک پہ مہر النساء بری طرح سے چونکی، لیکن اندر فاضل داخل ہوا تھا۔
کمرے کو دیکھ کر کچھ پل تو وہ دیکھتا رہ گیا، پھر مہرالنساء کو بھابھی کہہ کے مخاطب کیا۔ ذکی سے میری دوستی بھی بہت ہے، اس ناطے سے آپ میری بھابھی ہیں، میں ایک اچھا دیور ثابت ہو سکتا ہوں، اور ویسا دیور بھی جو بھابھی کو بہت ستاتا ہے۔ اس لیے جب بھی میرے آنے کی اطلاع آپ کو ملے، آپ نے اچھے اچھے کھانے میرے اور میری بیوی کے لیے بنا کے رکھنے، تب ہماری خوب جمے گی، ورنہ پھر۔ فاضل مہرالنساء کے بدحواس چہرے کو دیکھ کے بات بالکل ہلکے پھلکے انداز سے کر رہا تھا تاکہ وہ کچھ ریلیکس ہو جائے، لیکن وہ چپ تھی۔ ہاں، آپ کو تو عادت ہے دوسروں پہ اپنی بات مسلط کرنے کی، چاہے سامنے والا ماننا چاہتا بھی ہو یا نہیں۔ فاضل کو تیکھے لہجے میں جواب یسریٰ کا ملا تھا۔ قصور تمہارا نہیں ہے، تمہارے اندر بیٹھی ایک خاتون کا ہے، جسے یہ غم ستائے رکھتا ہے کہ اس کے ہونے والے شوہر کا کسی سے کوئی افیئر تو نہیں۔ اگر ایسے ہے تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، کیونکہ میں ایک چاکلیٹی ہیرو ہوں، مجھ پہ بہت سی لڑکیاں فدا ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ یا تو تم ان باتوں کو سوچنا چھوڑ دو یا دل ہی دل میں جلتی رہو، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فاضل نے محسوس کیا تھا جب سے یسریٰ نے اس تصویر والی لڑکی کے بارے میں دریافت کیا تھا، اس کے بعد سے وہ فاضل سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی تھی۔ یسریٰ فاضل کے منہ سے سچ سن کے مزید دل جلانے لگی، مطلب وہ ہر بات جانتے ہوئے بھی یسریٰ کو نظر انداز کر رہا تھا۔ یسریٰ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، فاضل کو کینہ توز نظروں سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ فاضل بھی باہر جا چکا تھا، کمرے کا دروازہ بند تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، مہرالنساء کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہی خوف اور ڈر تھا جس سے وہ چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ذکی کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کا لاک ہوتے ہی مہرالنساء کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کے دبوچ دیا ہو۔ مہرالنساء اسے دیکھ کے خوف کے مارے بیڈ کے کراؤن سے جا لگی۔ اسے لگ رہا تھا بس اس شخص کا چہرہ الگ ہے، اندر سے یہ حازم جیسا ہے۔ ذکی مہرالنساء کی اڑی ہوئی رنگت، چہرے پہ چھائی اس کی بدحواسی دیکھ چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے قدم نہیں روکے۔ جیسے جیسے وہ مہرالنساء کے بیڈ کی جانب بڑھ رہا تھا، وہ دور کھسک رہی تھی، چہرے سے لگ رہا تھا ابھی رو دے گی۔ چلو آؤ، تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دوں، فاضل نے یسریٰ سے کہا۔ میرے پاس گاڑی موجود ہے، میں خود جا سکتی ہوں، یسریٰ نے تن کے جواب دیا۔ تو پھر مجھے ڈراپ کر دو، میرا اس وقت ڈرائیونگ کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ فاضل اس کے ساتھ ہی پارکنگ ایریا میں آ چکا تھا۔ یسریٰ کی گاڑی ان لاک ہوتے ہی اس نے فرنٹ سیٹ سنبھال لی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ یسریٰ بیٹھ گئی۔ گاڑی مین روڈ پر آتے ہی بات فاضل نے شروع کی۔ یسریٰ، اتنی بڑی بات نہیں ہے جسے تم ایشو بنا کے منہ پھلائے ہوئے ہو۔ ٹھیک کہا آپ نے، بات بڑی نہیں ہے، لیکن میرا مسئلہ بڑا ہے، میرے اندر ایک شکی خاتون بیٹھی ہے۔ یسریٰ نے تب کے فاضل کی ہی بات دہرائی۔ مطلب تمہیں ساری زندگی میرے ساتھ یوں ہی گزارنی ہے؟ میرا تعلق جس فیلڈ سے ہے، میرے تو آئے دن لڑکیوں کے ساتھ اسکینڈل چھپتے رہتے ہیں، تو کیا تم ہر بار مجھ سے ایسے ہی سوال جواب کرو گی؟ اس بار فاضل سنجیدہ تھا۔ ہاں، یہی سمجھ لیں۔ یسریٰ پہلے سے ہی تپی بیٹھی تھی، اس لیے لہجہ بھی تیز تھا۔ اوکے، ٹھیک ہے، کرتی رہو شک، میرا کیا جاتا ہے، اپنا ہی خون جلاؤ گی۔ فاضل بھی ماتھے پہ تیوری چڑھائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ آخر آپ بتا کیوں نہیں دیتے کہ وہ لڑکی کون ہے؟ فاضل، میں نہ تو آپ پہ شک کر رہی ہوں، نہ ہر لڑکی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ہم کس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لڑکی کو دیکھ کر جو کچھ میں نے آپ کی آنکھوں میں دیکھا ہے، وہ کبھی کسی اور لڑکی کے لیے نہیں دیکھا۔ وہ آپ کے لیے کوئی عام سی فین نہیں ہے، وہ کچھ خاص ہے۔ یسریٰ کی آنکھیں اب نمی سے بھرنے لگی تھیں۔ فاضل نے اسے غور سے دیکھا، پھر گہری سانس لے کے بولا، ہاں، وہ میرے لیے بہت خاص ہے اور ہمیشہ خاص رہے گی، اس لیے کہ وہ میری پہلی محبت ہے، میں اسے کبھی بھی بھلا نہیں سکتا۔ فاضل نے صاف اعتراف کیا تھا۔ نام کیا ہے اس کا؟ یسریٰ نے بڑے ضبط سے پوچھا تھا۔ شرمینہ۔ فاضل کے سامنے شرمینہ کا معصوم سا چہرہ گھومنے لگا، مسکراتا ہوا، دل کے سارے تار بجاتا ہوا۔ حازم، پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ مہرالنساء ہاتھ جوڑے حازم کی منت سماجت کر رہی تھی،
لیکن حازم اس کے سامنے بے بسی کی حالت میں کھڑا تھا۔ بڑے رقت آمیز لہجے میں کہنے لگا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، نہ کبھی چھوڑوں گا۔ میری ہو تم مہرو، صرف میری۔ میرا قصور کیا ہے حازم؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کے پوچھ رہی تھی۔ کوئی قصور نہیں تھا تمہارا، میں غلط تھا۔ میں محبت کرنے لگا ہوں مہر النساء تم سے، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ محبت اور مجھ سے؟ جھوٹ بولتے ہو تم۔ مہر النساء اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ میری محبت ہے مہر النساء کہ میں تمہیں ابھی تک بھلا نہیں پایا۔ میری محبت ہے کہ تم میرے دل کے اور بھی قریب ہو چکی ہو۔ یہ میری محبت ہے کہ ابھی تک تم میرے… مہر النساء نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اتنی بڑی سزا تم مجھے نہیں دے سکتے۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی گئی۔ حازم اپنے گاؤں کی حویلی میں تھا۔ مہر النساء کے کمرے سے نکلتے ہی وہ اس کے پیچھے دوڑا، لیکن وہ غائب تھی۔ حازم بار بار اسے پکار رہا تھا، اسے پکارتے ہوئے ایک ایک کمرے کا دروازہ کھول کے دیکھ رہا تھا۔ جب ایک کمرے سے اس کو مہر النساء کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حازم نے دروازے کا نوب گھمایا، دروازہ کھل گیا۔ سامنے مہر النساء دلہن بنی بیٹھی تھی، مسکرا رہی تھی، خوش تھی۔ لیکن وہاں صرف مہر النساء نہیں تھی، ایک شخص اس کے سامنے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ مہر النساء بھی اسی شخص کی طرف دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ حازم کے اندر ایک آگ سی لگ گئی۔ وہ فوراً اس شخص کے پاس پہنچ گیا۔ اس شخص نے مہر النساء کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ حازم نے جا کے اس کے ہاتھ سے بڑی بے دردی سے مہر النساء کا ہاتھ چھینا۔ میری بیوی ہے یہ، خبردار جو تم نے اسے چھونے کی کوشش بھی کی، جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ وہ اتنے غصے میں تھا جیسے سچ میں آج اس شخص کا قتل کر دے گا۔ اس وقت حازم کا تنفس بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ غصے کے مارے اس کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی تھیں، چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ وہ بہت نفرت اور غصے سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جس نے دوبارہ سے مہر النساء کا ہاتھ حازم سے چھڑوا کے تھاما تھا اور پھر اسے لے کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مہر النساء! حازم ایک دم ہی چلا کے اٹھ بیٹھا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں ابھی بھی بھینچی ہوئی تھیں۔ دل اندر سینے کی دیواروں سے ٹکرا کے نہ جانے کون سا ماتم کر رہا تھا۔ بدحواسی ہی بدحواسی تھی۔ پسینہ اے سی میں بھی بہہ رہا تھا۔ سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ سب سے پہلے حازم نے بے ساختہ لیمپ آن کیا، پھر اپنا کمرہ دیکھنے لگا۔ وہ حویلی میں نہیں تھا، اٹلی میں اپنے گھر میں موجود تھا، جہاں سے مہر النساء کوسوں دور تھی۔ اس نے بے بسی سے اپنا سر پکڑا۔ کیوں آتی ہو میرے خوابوں میں؟ کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ ایک مرد ہو کر آنسو بہانا ایک مرد کے لیے شاید بے بسی کی آخری حد ہے، اور حازم اسی آخری حد سے گزر رہا تھا۔ مہر النساء کا جی چاہا کمرے سے باہر نکل جائے۔ ذکی صرف اس کی بدلتی حالت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ مہر النساء نے اپنا رخ بدل لیا۔ مہر، پوچھو گی نہیں میں نے رخصتی اتنی جلدی کیوں لے لی؟ اس نے بہت نرمی سے بات کا آغاز کیا تھا۔ مہرو ایسے سوال جواب تب پوچھتی جب وہ اپنے اندر کے ڈر اور خوف سے نکلی ہوتی۔ اس وقت اسے بس یہ معلوم تھا کہ وہ ایک مرد کے ساتھ ایک بند کمرے میں موجود ہے۔ دل تھا کہ خوف سے دہلا ہوا تھا، ہاتھوں میں لرزش تھی، چہرے پہ بدحواسی۔ مہر، تم سے بات کر رہا ہوں۔ ذکی نے اپنے پیروں کو جوتوں سے آزاد کیا۔ اب وہ کچھ مہر النساء کے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ پلیز میرے قریب مت آنا، دور رہو مجھ سے، دور رہو۔ مہر النساء بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ خوفزدہ ہو کے بولی تو مہر النساء کی بدلتی رنگت دیکھ کر ذکی کچھ فکر مند سا ہوا۔